إن الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لفي خسر. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم و برادران اسلام، اس وقت انگریزی تاریخوں کے اعتبار سے 2020 کا سال گزر چکا، اور اس وقت دنیا 2021 سن میں قدم رکھ چکی. سال کے گزرنے پر گزرے ہوئے سالوں کا امت کو احساس نہیں ہے، نئے سال کی آمد پر خوشیاں منانے کا احساس. جب بھی کوئی نیا سال آتا ہے، ہماری زندگی کا ایک سال گر جاتا ہے. لوگ سالگرہ کے موقع پر خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ سالگرہ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے سالوں میں ایک سال گر گیا. زندگی کے سالوں میں ایک سال گر گیا تو پھر یہ سوچنا ہے کہ اب میں خبر کی طرف قریب ہو گیا. دنیا میں جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گویا خبر کی طرف جانے والی ٹرین میں سوار ہوتا ہے. اور پتہ نہیں زندگی کے کتنے اسٹیشن ہیں، وہ اسٹیشن پار کرتے ہوئے آخری اسٹیشن پر وہ خبر میں چلا جاتا ہے. عمومیت کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی اکثر و بیشتر عمریں 60-70 سال کے درمیان کی. جب سال نیا آتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ ایک سال گزر کر نیا سال آ رہا ہے، اور اس موقع پر بہت سے لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، عیاشی فحاشی میں مبتلا ہوتے ہیں. جو ہی دسمبر کی 31ویں تاریخ کے رات کے 12 جو ہی بجتے ہیں، پوری دنیا میں ایک قسم کا شور شرابہ ہنگامہ بپا ہے. بعضوں کا کہنا ہے اس رات جتنے برائیاں ہوتی ہیں سال بھر ویسی برائیاں نہیں ہوتی. نیو ایئر کے موقع پر جتنی شراب پی جاتی ہے اور زمانے میں نہیں پی جاتی. نیو ایئر کے موقع پر جتنے کلب آباد ہوتے ہیں اور زمانے میں کلب آباد نہیں ہوتے. اور اس رات کی نئے سال کی گھڑی جب آتی ہے تو بہت سے فحاشی اور عیاشی کے سیلاب میں بہہ جاتے ہیں.
زندگی کا 1 سال گزر گیا کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اب خبر کے قریب ہو گیا. جوں جوں سال گزرتا ہے ویسے ویسے قبر کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اس سال نیا سال جب کبھی آئے تو آدمی کو اپنی اخروی زندگی، اپنے اعمال صالحہ، اپنے معاملات اور اپنی معاشرت اور اپنی اخلاق پر نظر رکھ کر آئندہ زندگی کے نئے عزائم اور نئے منصوبے بنانا چاہیے. ہماری دنیاوی زندگی کے بہت سے شعبوں کا حساب کتاب ہوتا ہے، پر اپنی زندگی کا حساب و کتاب نہیں ہوتا. کوئی کمپنی چلاتا ہے تو سال بھر کا حساب ہوتا ہے. اس سال کمپنی نفع میں چلی کہ کمپنی کو لاس ہوا. کوئی مارکیٹنگ کرتا ہے تو مارکیٹنگ میری سال بھر کی کیسی ہوئی، بکری زیادہ ہوئی یا کم ہوئی تو نفع ہوا یا نقصان ہوا. کوئی کرانہ تاجر ہے تو سال بھر کا حساب کرتا ہے کہ اس سال میری تجارت میں نفع ہوا کہ نقصان ہوا. اور پھر یہ بھی دیکھتا ہے تو نقصان ہوا تو کتنا نقصان ہوا اور ہوا تو کیوں ہوا. اب پھر آگے کے مرحلے میں سارے وہ نقصانات سے بچتا ہے جو ہماری کمپنی کے لیے لاس ہونے کا سبب ہے، نقصان ہونے کا ذریعہ ہے. اس اعتبار سے تاجر اپنی تجارت کو چمکاتا ہے، ملازم اپنی نوکریوں میں عہدوں پر عہدے حاصل کرتا ہے، اور چھوٹا موٹا تاجر ہر اعتبار سے اپنی دکان کو بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے. کبھی یہ سوچا کہ جس اللہ پاک نے ہم کو بھی زندگی دی ہے، بچپن دی، جوانی دی، اور پھر بے شمار نعمتوں سے نوازا، مال جیسی نعمت دی، بیوی جیسی نعمت دی، اولاد جیسی نعمت دی، کھانے کو اچھے نعمتیں دیے، پینے کو بہترین مشروبات دیے، رہنے کو بلڈنگ اور بہترین مکانات عطا فرمایا، چلنے اور پھرنے کو سواریاں دیں. کل پروردگار ان سب کے بارے میں بھی ہمارا حساب و کتاب لینے والا ہے. اس کا بھی تو حساب کرنا چاہیے نا. پیسوں کا حساب ہے، کاروبار کا حساب ہے، کمپنیوں کا حساب ہے. زندگی بے ڈنگ بے حساب چل رہی. زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا تھا. لوگ اس پر خوشیاں مناتے ہیں کہ سال ختم ہو رہا، نیا سال آ رہا ہے. یہ بھی تو ہے کہ ایک لمحہ گزر رہا، دوسرا نیا لمحہ آ رہا ہے. ایک دن گزر رہا ہے، دوسرا دن آ رہا ہے. ایک ہفتہ گزر رہا ہے، اگلا نیا ہفتہ آ رہا ہے. ایک مہینہ گزر رہا ہے، نیا مہینہ آ رہا ہے. تو جیسے ان چیزوں کو خوشی کا کوئی سبب نہیں مانتا، تو پھر نئے سال کو خوشی کا سبب ماننے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک کے پاس تو ہمارے اعمال نامے کا حساب و کتاب اتنا پختہ ہے، اتنا پختہ ہے.
ہر 12 گھنٹے کا حساب و کتاب فرشتوں کے ذریعے اللہ لکھوا رہے ہیں۔ کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون، دائیں بائیں فرشتے اللہ نے لگا دیے۔ اللہ کے پاس ہماری زندگی کا حساب و کتاب اتنا پختہ ہے۔ حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل۔ اللہ پاک کے پاس تو حساب و کتاب کی ہماری کردی دن کی الگ ہے، رات کی الگ ہے۔ دن کے فرشتے الگ ہیں اور رات کے فرشتے الگ ہیں۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، دن آنے سے پہلے رات کے سارے اعمال کی کردی اللہ کے پاس پہنچا دی جاتی، اور دن کے اعمال سارے کے سارے رات آنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچائی جاتی۔ ایک روزانہ 12 گھنٹے کا حساب و کتاب ہماری زندگی کا لکھا جا رہا، اور اس سے ہٹ کر پیر اور جمعرات کو ہفتہ بھر میں مجموعی اعمال کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ کیا جا رہا ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہفتے میں 2 مرتبہ امت کے اعمال دکھائے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے 6 دن میں 3 دن کے یہ اعمال ہیں اور 3 دن کے یہ اعمال ہیں۔ اللہ کے نبی اچھے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، برے اعمال کو دیکھ کر آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، یہ نیو ایئر کا جو کچھ بھی عنوان اس وقت میں امت میں رائج ہے، یہ غیروں کی درآمد ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے غیر اسلامی طریقے پر ہنگامہ بپا کیا ہے اور خوب جو ہے ناچ گانا کیا ہے، باضابطہ خوشیوں میں بیکریوں سے مستقل قسم کے جو ہے بیکری آئٹمز تقسیم کیے گئے ہیں اور کھلائے پلائے گئے ہیں، محض نیو ایئر کی وجہ سے یہ غیروں کا طریقہ ہے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، بلکہ آپ نے تو یہ تک فرمایا اپنی زندگی پر ایسی نظر رکھو، ایک مسافر ہوں میں، سفر کر رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں میری منزل آئے گی اور زندگی کی یہ گاڑی کہاں رک جائے گی اور پھر میں قبر کے منزل میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے امتیوں، تمہیں نیو ایئر کی خوشیاں سدھر رہی ہیں، میرا تو حال یہ ہے، ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے اس بات کا احساس ہونے لگتا ہے دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے کہیں میری زندگی کا حساب و کتاب نہ ہو جائے۔ لمحہ لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر دلایا، موت کا احساس دلایا، خبر کے اندھیرے کو یاد دلایا، پل صراط اور حشر نشر کو یاد دلایا۔ آج یہ امت اسی نبی کی امت ہے، آج خوشیوں میں راتیں گناہوں کی دلدل میں گزار رہی۔ اسی لیے قرآن نے صاف فرمایا، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں، کیوں؟ غفلت میں، لہو لعب میں، کھیل تماشوں میں پڑا ہوا ہے، مارکیٹ میں جنازے کا کفن پہنچ چکا ہے اور ادھر خوشیوں میں مگن ہے۔
فرشتے جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں صبح شام کہ کس کی روزی روٹی ختم ہو گئی ہے، اور ایک گھر کو نشان بنائے کہ اس کی زندگی کے آخری لقمے آج کی رات باقی رہ گئے، اور یہ صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کی روح قبض کرنا ہے۔ آج یہ امتی مستیوں میں ہے، نیو ایئر کے خوشیوں میں ہے، اور ادھر فرشتہ موت کا کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے بھائیو اپنی زندگی کا حساب و کتاب روزانہ رات میں لے لیا کرو۔ اب یہ جو نیا سال آ رہا ہے اس میں عزم اور منصوبے بناؤ۔ میری نمازیں صحیح نہیں ہوتی تھی، اب میں نمازیں صحیح پڑھوں گا، نماز باجماعت کا اہتمام کروں گا، حرام مال سے بچوں گا، سود خوری سے بچوں گا، رشوت ستانی سے بچوں گا، اور میں سچائی کے ساتھ کاروبار کروں گا، جھوٹ اور دھوکے سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، اور آئندہ آنے والی زندگی میری اور آئندہ آنے والا میرا سال نیکیوں سے معمور ہوگا، برائیوں سے میں بچوں گا۔ یہ عزم اور حوصلے کے ساتھ آدمی کو حساب و کتاب اپنا لیتے رہنا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا ہی حساب کتاب کر لیا کرو، کل قیامت کے اندر حساب و کتاب کیے جانے سے پہلے پہلے۔ اس لیے بستر پر جو ہی بیٹھو حساب کر لو آج کا، خبر کے گڑھے کے لیے کیا کرنا تھا، کیا کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ کیوں کیا، تھوڑا سا سوچ لو۔ نمازوں کی توفیق ہوئی، اللہ کا شکر بجا لاؤ، نہیں پڑھے اللہ کے سامنے رو کہ مولا نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم نے کچھ لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اللہ سے معافی مانگے، اور اس بندے کا جو حق ہمارے پاس رکا ہوا ہے اس کے حق کو پہنچائے۔ تو بھائیوں نیا لمحہ آتا ہے، اس کا کوئی نیو لمحہ نہیں منایا جاتا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد نیا ہفتہ آتا ہے تو نیو ویک نہیں منایا جاتا۔ ایک مہینہ گزرتا ہے، دوسرا مہینہ آتا ہے تو پھر نیو منتھ نہیں منایا جاتا۔ یہ ایئر کیوں منا رہے ہیں؟ یہ سب غیروں کے طور و طریق ہیں جس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو یہ بولنا ہے بیٹا اب نیا سال آنے والا ہے، اپنی زندگی کا حساب و کتاب تم لے لو، اور اب گزشتہ تم نے کس قدر نیکیاں کی ہیں۔ اگر نیکیاں زیادہ ہیں اللہ کا شکر بجا لاؤ، گناہ اگر زیادہ ہیں تو توبہ اور استغفار کرو، آئندہ کے عزائم کر لو۔ وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کا ہم اہتمام کریں گے، فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہوگا، ذکر و اذکار کا اہتمام ہوگا۔ یہ معمولات کی پابندی کرو، یہی ذخیرہ ہے خبر میں کام آنے کے لیے، ورنہ کوئی مخلوق ہمارے ساتھ آنے والی نہیں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب و کتاب خود لے لو، کل قیامت کے اندر حساب و کتاب کے لیے جانے سے پہلے اللہ کے پاس ہمارے اعمال کی کردی اتنی محفوظ ہے، اتنی محفوظ ہے، بلکہ قرآن مجید میں کہا گیا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے بندے تیرے اعمال نامے کا رجسٹر تیرے گلے میں ڈال دیا گیا ہے، رجسٹر دیکھ لے، رجسٹر پڑھ لے، تو جنت کا مستحق ہے کہ جہنم کا مستحق ہے، کوئی اور حساب نہیں، تو خود حساب کر لے۔ تو بھائیوں زندگیوں کے حساب و کتاب کو مقدم رکھیں، توبہ استغفار کریں اور اللہ سے دعا مانگیں پروردگار آنے والے سال کو امت کے لیے بھلا بنائے اور دین کی ترقی کا ذریعہ بنائے، دشمنوں کی مغلوبیت اور کمزوروں کو غلبہ عطا فرمائے۔
اور اس ملک میں ہونے والے مظالم کا اللہ پاک اپنے فضل سے خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔